الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قیامت۔ قرآن کریم اور حدیث معصومین علیہ السلام میں روز قیامت پر عقیدہ رکھنا اسلام کے اہم اصول اور بنیادی ارکان میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عقل سلیم روز قیامت اور آخری زندگی کے بارے میں دلالت کرتی ہے، وکالت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام آسمانی ادیان نے اس بنیادی اصول پر اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں انبیاء اور مرسلین علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں میں اس عقیدہ کو راسخ کرنے کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔ زمینی اور آسمانی مخلوقات میں غور و فکر اور اس طرح اس مرتب و منظم کائنات میں غور و فکر کرنے سے ان کے بنانے والے خدا کی عظیم قدرت کے ایمان پر اضافہ ہوتا ہے اور آخروی زندگی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، کیونکہ جو کوئی شروع میں کوئی چیز بنا سکتا ہے تو اس کو دوبارہ بنانے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات ذات الارض ولم یحیی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتیٰ۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں غور کیا کہ جس خدا نے سارے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر تعجب ہے جو آخری زندگی کا انکار کرے جب کہ وہ اس دنیاوی زندگی کو دیکھ رہا ہو۔ اس بنا پر موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ موت اور فنا انسان کا قصہ تمام ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ وہ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے اور خداوند عالم وحدہ لا شریک کی اطاعت و بندگی پر مامور کیا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں نیکی اور خیر کے راستے پر چلے۔ یہی نہیں بلکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق یہ دنیا رہے اور دوزخ میں، کیونکہ انسان وہاں پر اپنے اعمال کا گروی ہوگا۔ جیسے اعمال اس دنیا میں انجام دے گا اس کو ویسے ہی جزا یا سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ارشاد خداوند تعالیٰ ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ پس یا تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا یا دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ روز قیامت خداوند عالم کا عدل، اس کی صداقت، اس کا وعدہ و وعید واضح ہو جائیں گے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں انسان کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملے گی۔ لہذا اس بات پر ایمان رکھنا کہ خداوند عالم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا جیسے کہ اس نے وعدہ بھی کیا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اطاعت گزار بندوں کو جنت میں اور کرم نوازے گا اور نافرمان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انسان کو سوائے نفس کی پیروی سے روکتا ہے، انسان کو ہوائے نفس کی پیروی سے روکتا ہے اور گناہوں سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور انسان کو اس طرح نیکی پر ثابت قدم رہنا چاہیے تاکہ وہ فضیلت و کمالت کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہے، تاکہ موت کے بعد پیش آنے والے طریقہ سے خیر و صلاح پا سکے۔ روز قیامت پر ایمان رکھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اور دینی عقائد میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور دین خدا کی تبلیغ میں پیش آنے والی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہزاروں روایتیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ خدا متعال اپنے تمام بندوں کو موت کے بعد ایک معین دن کو
پھر سے زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب لے گا، پھر نیک کام انجام دینے والوں کو ابدی نعمت و لذت سے نوازے گا، اور بد کرداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کر ابدی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے اور وہ یک بارگی ہمارا کھلا دشمن ہوا ہو گیا ہے، اور ہمارے لیے مثلیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔ ہر انسان بلا استثناء اپنی خدا داد فطرت سے اچھے اور برے کام میں فرق محسوس کرتا ہے، اور نیک کام کو اگرچہ اس پر عمل نہ کرتا ہو اچھا اور لازم العمل جانتا ہے، اور برے کام کو اگرچہ اس میں پھنسا بھی ہو برا اور لازم الاجتناب جانتا ہے۔ اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، ان دونوں صفتوں میں موجود سزا اور جزا کی جہت سے ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں اچھے اور برے انسانوں کو ان کی اچھائی اور برائی کی سزا اور جزا دی جائے گی، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے نیک انسان اپنی زندگی انتہائی تلخی اور سختی میں گزارتے ہیں، اور بہت سے برے انسان جو گناہ اور ظلم و ستم میں آلودہ ہیں لیکن پھر بھی خوشی اور آرام و آسائش میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس بنا پر اگر انسان کے لیے اپنے مستقبل اور اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا میں ایک ایسا دن نہ ہو کہ جس میں اس کے نیک اور برے اعمال کا حساب کر کے اسے مناسب سزا و جزا دی جائے، یہ نظریہ نیک کام اچھا اور واجب الاطاعت ہے، اور برا کام برا اور واجب الاجتناب ہے، انسان کی فطرت میں قرار پایا ہے۔ انسان کی فطرت میں قرار پایا ہے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نیک کام کرنے والوں کی جزا، جسے انسان اچھا سمجھتا ہے، یہ ہے کہ اس کے ذریعے معاشرت کے انتظامات برقرار ہوتے ہیں اور نیک لوگ زندگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور نتیجے میں ان کو منافع اور ایک حصہ خود نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، اور اسی طرح بدکار اپنے نامناسب کردار سے معاشرہ کو درم برم کر دیتا ہے، اور اس کا نامناسب کام آخر کار خود اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ یہ تصور اگرچہ سماج کے پسماندہ اور مفلس طبقہ کے لوگوں میں کسی حد تک پایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی قدرت کے عروج پر پہنچتے ہیں اور معاشرے کا انتظام و خلل ان کی خوش بختی اور کامیابی میں مؤثر نہیں ہے، بلکہ معاشرہ میں جس قدر افراتفری اور فساد ہو اور لوگوں کے حالات بدتر ہوں وہ زیادہ خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان افراد کی فطرت نیک کام کو نیک